بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم ہمارے بیٹے کہلانے کے قابل نہیں ہو، تم سے ایک بچہ پیدا نہیں کیا جا رہا اور ہم تم سے اس خاندان کے بارے وراثت سنبھالنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ خادم بلوچ پورے گھرانے کے سامنے اپنے بیٹے پر گرج اٹھے۔ مبشر نے سر اٹھا کر اپنے دونوں چچا زاد بھائیوں کی طرف دیکھا، جن کی دبی دبی ہنسی مبشر بلوچ کا دل جلا گئی۔ وہ اس سے 5 سال چھوٹے تھے، مگر قد میں اب اس کے برابر آنے والے تھے اور ایسی تمام باتوں کو بھی سمجھتے تھے جن بچپن سے ہی خاندان کے ریت و رواج تمام بیٹوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دیے گئے تھے۔ اگر ان کی شادی ہونے تک مبشر کسی بچے کا باپ نہ بن پایا تو قیامت سے پہلے اس گھر میں قیامت آ جائے گی۔ مبشر اس وقت بھی 22 سال 6 ماہ کا تھا اور 6 ماہ پہلے ہی اس کی شادی ہو چکی تھی۔ روزانہ وہ نازلات کر کے اپنے بچے کو اس دنیا میں لانے کی کوشش کرتا، مگر نہ جانے کیوں ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ کچن میں کھڑی نازلین کے کانوں تک اپنے سسر کی آواز پہنچی تو وہ دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں دبایا۔ شادی ہوتی اس کی زندگی کا یہ کیسا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ شادی کے بعد ساس سسر کو سب سے زیادہ اپنے پوتے یا پوتی کی طلب ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے روزانہ گھر کے اندر اتنا بڑا جھگڑا ہوگا وہ رات کو اپنے شوہر کے ہاتھ روزانہ ذلیل ہو تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی ہونے والی پنچایت کے بعد اسے یقین تھا ساری رات اسے سکون نصیب نہیں ہوگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں بابا، مبشر نے کمزور سی دلیل دی۔ اس کے عذر پر خادم بلوچ کا دماغ گھوم گیا۔ کوشش؟ کیسی کوشش کر رہے ہو تم، جو 6 مہینے سے پوری نہیں ہو رہی؟ اگر میں تمہاری جگہ کسی 15-16 سال کے بچے کو یہ کام دوں تو مجھے یقین ہے وہ 1 سال کے اندر اندر بچہ لا کر دے گا۔ مجھے کسی بھی حالت میں 6 مہینے کے اندر اندر اس خاندان کا وارث بہو کے پیٹ میں چاہیے۔ اپنی بیوی کے پاؤں بھاری کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر عورت کا مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں تمہاری دوسری شادی بھی کر دوں گا۔ خاندان میں بہت ساری کنواری لڑکیاں بیٹھی ہیں اور میرے ایک اشارے پر وہ تم سے شادی کرنے کے لیے تمہارے قدموں میں آ کر بیٹھ جائیں گی۔ خادم بلوچ کی بات پر نازلین کا دل دہل گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اس نے اپنی سسکیوں کی آواز کو دبایا۔ یا اللہ، مجھے اولاد جیسی نعمت دے دے، ورنہ یہ لوگ میری شادی شدہ زندگی تباہ و برباد کر دیں گے۔ آپ کو نہیں لگتا آج آپ نے اپنے بیٹے کو سب کے سامنے کچھ زیادہ ہی ذلیل کر دیا؟ ہاجرہ نے اپنے شوہر کو ان کے رویے پر شرمندہ کرنے کی کوشش کی، مگر خادم بلوچ تو کسی کی باتوں میں آنے والے نہیں تھے۔ میں نے اس کو ابھی کم سنایا ہے۔ جس طرح 6 مہینوں سے اس نے ہمارا ناک ڈبویا ہوا ہے، اس کے بعد تو مجھے چاہیے تھا کہ اسے جائیداد سے ہی بے دخل کر دوں۔ ایک بچہ پیدا نہیں کر پا رہا، ہمارا اپنا بیٹا ہے، ورنہ اب تک اسے ہم نامرد کا نام دے دیتے۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی اولاد ان کی زندگی میں آئے گی۔ مجھے اس وقت تمہارے درس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس وقت ایک بچے کی ضرورت ہے جو اس خاندان کا وارث ہوگا، ورنہ اگر اس خاندان کا وارث نہیں آیا تو تم اچھے سے جانتی ہو ہم سب لوگ سڑک پر آ جائیں گے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آج تک ایسا کچھ ہوا ہے جو اب ایسا ہوگا؟ ہاجرہ نے مصلحتاً انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اب ایسا ہی ہوگا بیگم، کیونکہ اس سے آگے بولنے کے بجائے انہوں نے ایک لفافہ نکال کر ہاجرہ کی طرف اچھالا۔ یہ کورٹ کا نوٹس آیا ہے جو اس کل کے لونڈے نے ہمیں بھیجا ہے، پہلے اس کو پڑھو اور پھر بولو کہ ہم غلط بول رہے ہیں یا صحیح۔ ہاجرہ نے ان کا پھینکا نوٹس اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ اس میں لکھی تحریریں پڑھ رہی تھی اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ خادم بلوچ نے طنزیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اڑ گئے نا چہرے کے تمام رنگ، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اب میں اس انتظار میں نہیں بیٹھ سکتا کہ قدرت اپنی طرف سے اشارہ کرے گی تب اس خاندان کا وارث آئے گا۔ مجھے کسی بھی حالت میں اس خاندان کا وارث 6 مہینے کے اندر اندر چاہیے۔ یہ سب کیسے ہو گیا سائیں؟ اسے ان سب کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ ہم نے تو کبھی بھی ان کے سامنے یہ باتیں نہیں بولی تھی مگر پتہ کروانے والے نے پتہ کروا لیا۔ اب یہ نوٹس ہمارے گلے میں ہڈی بن کر پھنس چکا ہے۔ اگر اس نے اپنی باتیں سچ کر دکھائیں تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اسی لیے تم کوشش کرو، پتہ کرو آخر مسئلہ کہاں ہے۔ بہو کو خریدو اور پتہ کرو کہ ان دونوں کے درمیان کیسے معاملات ہیں۔ پر سائیں، میں بہو سے بھی کیا ہی پوچھ سکتی ہوں؟ ہم نے اپنی طرف سے اس کے کتنے ٹیسٹ کروائے، وہ ہر ٹیسٹ کے اندر پاس ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں نے خود کہا ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، پھر اس میں کیسے قصوروار ٹھہرا سکتی ہوں؟
مگر کہیں نہ کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے، تبھی تو اس خاندان کا وارث آنے میں اتنی دیر لگ رہی ہے، ورنہ عام لوگوں کی جب شادی ہوتی ہے تو 1 مہینے کے اندر اندر خوشخبری مل جاتی ہے۔ اب ہماری بات لے لو، 1.5 ماہ کے اندر اندر مبشر تمہارے پیٹ میں تھا۔ ہماری چھوڑو، تم بڑے بھائی کو ہی لے لو، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ صرف 2 راتیں ہی گزاری تھیں، مگر ان 2 راتوں کے اندر ہی وہ سانپی بھابھی کے پیٹ میں پنپ گیا تھا، جو آج ہماری خوشیوں کو ڈسنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ نازلین کمرے میں آئی تو مبشر بلوچ کا موڈ کچھ وقت پہلے کی نسبت اب بہت خوشگوار لگ رہا تھا۔ نازلین نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ جس طرح خادم بلوچ نے مبشر کی بے عزتی کی تھی، اسے یقین تھا آج رات اس پر قیامت کی رات گزرے گی۔ سائیں، آج ہمیں آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی۔ موبائل سے سر اٹھا کر اس نے جیسے ہی نازلین کو دیکھا، ایک دم ہی مبشر بلوچ کا موڈ چینج ہو گیا، چہرے سے بھی بیزاریت اور غصہ صاف چھلکنے لگا۔ نازلین، ہم سے فضول بکواس نہیں کیا کرو، جاؤ جا کر بیڈ پر لیٹو اور یہ تام جھام بھی فوراً اتارو۔ اس کا اشارہ نازلین کے کپڑوں کی طرف تھا۔ مگر آج ہماری طبیعت خراب ہے، تو آج آپ کیا تمہاری طبیعت پریگننسی کی وجہ سے خراب ہے؟ مبشر کے بلوچ کے سوال پر وہ سر جھکا گئی۔ نہیں، بس بخار۔ تو جب ویسی طبیعت خراب ہو تب تمہاری بخشش ہوگی۔ اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ کر وہ اسے بیڈ پر لے آیا۔ سائیں، جب خدا کی مرضی بھی تبھی ہوگی جب میں کوشش کروں گا، اور مجھے آخری حد تک کوشش کرنی ہے۔ سائیں، آج کمزوری محسوس ہو رہی ہے، کل میں خود۔ نازلین کا دل بھر آیا، اپنی حالت پر اس کا دل چاہا 2 آنسو بہا لے، مگر اس وقت یہ بھی ممکن نہ تھا۔ مر نہیں جاؤ گی؟ دیکھا نہیں بابا سائیں نے آج کیسے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا؟ سب لوگ مجھ پر ہنس رہے تھے، عنقریب وہ مجھے نامرد کا لقب بھی دے دیں گے۔ مبشر بلوچ نے اس کا دوپٹہ اتار کر دور اچھالا اور خود نازلین کے وجود پر قابض ہو گیا۔ اس کی شدتیں سہتے ہوئے وہ رو رہی تھی، مگر مبشر بلوچ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دعائیں مانگو کہ تمہارے پیر بھاری ہو جائیں۔ اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر وہ جوش و خروش سے اپنے عمل کو جاری کیے تھا۔ اس کے بھاری وجود کے تلے دبے وہ بری طرح سے سک رہی تھی، مگر اس کی سسکیوں کی پرواہ کسے تھی؟ یہاں تو صرف بچے کی چاہ میں اس کے وجود کو روز رات روندا جاتا تھا۔ رونا بند کرو، اٹھ کر میرا ساتھ دو، ورنہ اس خاندان کا وارث کسی اور کی کوکھ سے جنم لے گا۔ اٹھو اور میری گود میں آ کر بیٹھو۔ مبشر نے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ مبشر کا ساتھ دے سکے، مگر ایسی حالت میں اس سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اور مبشر کو اس کا یہ حال دیکھ کر اور بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ تم کسی کام کی نہیں ہو، صرف جھاڑو برتن ہی کر سکتی ہو۔ اب تو مجھے لگتا ہے تم بچہ پیدا کرنے کے بھی قابل نہیں ہو، تبھی میرا بچہ آنے میں اتنی دیر ہو رہی ہے۔ اپنے عمل سے فارغ ہو کر اس نے نازلین کو ایک طرف پھینک دیا۔ اس کی کڑوی کسیلی سن کر وہ غسل کی فرض سے جانے لگی، مگر مبشر نے اسے ہاتھ بڑھا کر وہیں روک لیا۔ تمہاری یہ حرکتیں کبھی بند نہیں ہوں گی؟ میں نے کہا ہے نا صبح غسل لیا کرو، ابھی ساری رات باقی ہے، یہاں میری ضرورت کے لیے بیٹھی رہو۔ اسے برہنہ حالت میں ایک طرف بٹھا کر وہ خود خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ اپنی ایسی تذلیل پر نازلین آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی، پہلے دن سے وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، اور اب تو دھیرے دھیرے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک دن اس کی برداشت کی انتہا ہو جائے گی، یا تو وہ مر جائے گی یا پھر یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اس کے علاوہ تیسرا رستہ صرف خدا کے پاس تھا۔ اگر وہ اسے اولاد جیسی نعمت دے دے تو شاید اس کی حالت میں کچھ بہتری آ جائے، مگر جس طرح 6 مہینوں سے چل رہا تھا، اب اس کی امیدیں ٹوٹنے لگی تھیں۔ اسے روتے روتے 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ مبشر کی آنکھ بھی دوبارہ کھل گئی اور وہ دوبارہ اس کے وجود کو زیر کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ 10 کنال پر مشتمل حویلی بلوچ خاندان کے آباء و اجداد نے بنائی تھی، جسے یہاں کے لوگ بڑی حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ جتنی بڑی یہ حویلی تھی، اس کے اندر موجود مکینوں کے دل اتنے ہی چھوٹے اور راز اتنے ہی گہرے تھے۔ قصہ مختصر یہ تھا کہ غفور بلوچ کے 3 بیٹے تھے، آدم بلوچ، خادم بلوچ اور خالد بلوچ۔ آدم اور خادم کی عمر میں بس 2 سال کا فرق تھا، جبکہ خالد بلوچ 8 سال چھوٹے تھے۔ ان کے آباء و اجداد کی جائیداد پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ہی بہت زیادہ تھی، اور باقی جائیدادیں انہوں نے قبضہ کر کے بنائی تھیں۔ اس وقت کل ملا کر بلوچ خاندان 200 ارب کی جائیداد کا مالک تھا۔ سب لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے، ہر کوئی اپنی منمانی کرتا،
جس کے دل میں جو آتا وہ حاصل کر لیتا۔ جھگڑے اور من مٹاؤ کی شروعات اس دن سے ہوئی جس دن آدم بلوچ نے اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کر لیا۔ پسند کی شادی کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر پسند کی یہ شادی خاندان سے باہر کی گئی، جو غفور بلوچ کو بالکل منظور نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے صرف نکاح کیا اور غفور بلوچ کی رخصتی کروانے کا بولا۔ اس بات پر ہی بڑی حویلی کے در و دیوار ہل گئے۔ غفور بلوچ کسی طرح ایک غیر برادری کی لڑکی کو اپنی حویلی کی بہو بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ آدم اس لڑکی کو طلاق دے کر خاندان کی ہی کسی لڑکی کو پسند کر کے اس سے شادی کر لے، مگر آدم کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ وہ ہر حالت میں اس لڑکی کو بیاہ کر اس حویلی میں لانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق وہ اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی لڑکی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ غفور بلوچ نے آدم پر بہت دباؤ ڈالا اور اسے طلاق دینے کا بھی بولا، مگر ہر دباؤ کو آدم بلوچ نے نظر انداز کر ڈالا اور آخر کار غفور بلوچ نے اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر ایک غیر برادری کی لڑکی کو حویلی میں لانے کی اجازت دے دی۔ بڑی حویلی کے سب سے بڑے بیٹے کی شادی تھی۔ پورا گاؤں روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ پوری دھوم دھام کے ساتھ آدم بلوچ اپنی پسندیدہ بیوی کو بیاہ کر لے آیا۔ خوبصورت اور خوش اخلاق زنیرہ پہلے ہی دن سب کو بھا گئی، لیکن یہ شادی زنیرہ کی خوشیوں کا جنازہ ثابت ہوئی۔ جب ان کی شادی کے تیسرے دن ڈیرے پر آدم بلوچ کو 6 گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ آدم بلوچ کے قتل نے ہر طرف خوف کا سماں پھیلا دیا، مگر بڑی حویلی کے مکینوں نے زنیرہ کو منحوس ثابت کر کے اسے حویلی کی چھوٹی سی انیکسی میں پھینک دیا، جہاں کبھی ان کی خاص نوکرانی رہتی تھی۔ غفور بلوچ کی بیوی کا ماننا تھا کہ یہ سب کچھ زنیرہ کے سبز قدموں کے باعث ہوا ہے، ورنہ بلوچ خاندان کے بیٹوں کو چھونا تو دور کوئی بری نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے وہ 2 دن کی بیاہی زنیرہ کی حالت اس حویلی میں نوکرانی جیسی ہو گئی۔ اپنے سب سے بڑے بیٹے کی موت کا دکھ غفور بلوچ کو بستر سے لگا گیا۔ ابھی وہ اپنے بیٹے کے غم سے نہیں ابھرے تھے کہ ان کی بیوی ٹھیک 1 مہینے کے بعد سیڑھیوں سے گرنے کے باعث اس دنیا سے پردہ کر گئی۔ لیکن ان کے لیے ان کی بیوی کی موت بھی کسی راز سے کم نہیں تھی، اور اسی راز کے بارے میں سوچ کر غفور بلوچ کا ماتھا ٹھنک گیا۔ پہلے ان کا بیٹا اور ٹھیک 1 مہینے کے بعد ان کی بیوی کا اس دنیا سے چلے جانا، کہیں کچھ تو غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اور اسی کو جاننے کے لیے غفور بلوچ نے اپنے آدمی لگا دیے۔ جب انہیں اس سارے معاملے کے بارے میں علم ہوا تو وہ ایک آخری فیصلے پر پہنچ گئے، اور وہ فیصلہ صرف چند لوگ جانتے تھے۔ وکیل کو بلوا کر انہوں نے راتوں رات اپنی وصیت بدلوا دی، اور اگلے دن صبح ہی انہوں نے زنیرہ کو بلایا۔ زنیرہ کی حیثیت اس حویلی میں کسی نوکرانی سے زیادہ نہیں رہی تھی۔ 2 وقت کے کھانے کے لیے اسے 10 بار طعنہ دیا جاتا اور کم از کم سارا دن 100 بار ذلیل کیا جاتا۔ سارے حویلی کے مکین جمع تھے، اور کچھ تو درمیان میں بہت خوش تھے کہ ان کے مطابق آج زنیرہ کا پتہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن غفور بلوچ کی باتوں پر سب لوگ شاکڈ ہو گئے۔ انہوں نے زنیرہ کو اسی انیکسی کا مالک قرار دے دیا اور کہا کہ آج کے بعد حویلی کا کوئی بھی مکین اس پر حکم نہیں چلا سکتا۔ وہ ہمیشہ سے اسی حویلی میں رہے گی، اور اگر کسی نے اس حویلی سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ بلوچ خاندان کی جائیداد سے باہر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کا وکیل ہر ماہ زنیرہ کو 2.5 لاکھ روپے اس کے اور ان کے ہونے والے پوتے کے جیب خرچ کے لیے دے کر جائے گا، اور حویلی کا کوئی بھی مکین اس معاملے میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ان سب سے بڑھ کر زنیرہ خود اس حویلی سے باہر جانے کی کوشش کرے گی تو اسے آدم بلوچ کے قتل کی سازش میں تاعمر جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا پوتا بڑا ہو کر اس شہر کا سب سے بڑا وکیل بنے گا۔ ان کی عجیب و غریب خواہش پر سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ آج تک بلوچ خاندان کے کسی وارث نے نوکری نہیں کی تھی اور نہ ہی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جتنی بڑی جائیداد کے جو لوگ مالک تھے، اس حساب سے آنے والے کئی نسلیں بھی گھر بیٹھ کر کھائیں تو بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور حویلی کی یہ چھوٹی سی پنچایت برخاست ہوئی، مگر زنیرہ کو سمجھ نہیں آیا یہ اس کے لیے آزادی کا اعلان تھا یا ایک نئی جنگ کی شروعات۔ مگر جو بھی تھا، اسے اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے دردرخوار ہونے کی اب ضرورت نہیں تھی، اور وہ اسی بات میں خوش تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کے بعد واقعی بڑی حویلی میں قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ اس واقعے کے ٹھیک 3 دن بعد غفور بلوچ اپنے کمرے کے اندر مردہ حالت میں پائے گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کی موت کیسے ہوئی۔ پوری حویلی میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔
مگر زنیرہ ان سب سے دور تھی، کیونکہ اسے اس خاندان نے خود ہی دور کیا تھا۔ ان کی موت کے بعد بہت ساری تبدیلیاں آ گئیں۔ پوری حویلی پر خادم بلوچ اور ان کی بیوی کا راج چلنے لگا، مگر زنیرہ کے معاملے میں وہ بے بس تھا، کیونکہ غفور بلوچ کی وصیت ہی ایسی تھی۔ مگر اس کی آنکھوں سے ہمیشہ زنیرہ اور اس کے بیٹے کے لیے نفرت ہی جھلکتی تھی۔ التمش زنیرہ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ سنگل بیڈ پر آڑا ترچھا ہو کر وہ اوندے منہ لیٹا تھا۔ شرٹ نکال کر کونٹھی پر لٹکائی گئی تھی اور سفید بنیان سے چھلکتا اس کا مضبوط کثرتی وجود صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ زنیرہ نے اپنے خوبرو بیٹے کی طرف مسکرا کر دیکھا، لیکن پھر اسے یاد آیا وہ اس وقت یہاں اس کی کلاس لگانے آئی ہے۔ التمش، بس بہت ہوا، اٹھ جاؤ، میں جانتی ہوں تم جاگ رہے ہو۔ زنیرہ نے اسے لتاڑا، مگر التمش کو سکون میں کوئی فرق نہ آیا۔ تو تم ایسے نہیں مانو گے۔ زنیرہ نے اس کے وجود میں ذرا برابر حرکت محسوس نہ کر کے پنکھا بند کر دیا۔ گرمی محسوس ہوتے ہی وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں، یہ کیا ہے؟ سونے دو۔ وہ آنکھیں بند کر کے منمنایا، یہی تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں، یہ کیا ہے؟ زنیرہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر آنکھوں سے گھورا۔ کیا مطلب کیا ہے؟ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر درست کیے بڑی بڑی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں، اور پھر وہ زنیرہ کی باتوں پر سرے سے ہی انجان بن گیا۔ التمش، تم اتنے بھولے اور انجان ہرگز نہیں ہو جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ ابھی 2 دن پہلے تم نے اپنی وکالت پوری کی اور آج تم نے اپنی خاندان پر کیس کر دیا۔ ہاں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ التمش کے سکون میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ زنیرہ کی دونوں آنکھیں حیرت کے مارے پھیل کر بڑی ہو گئیں۔ کیا مطلب، کیا برائی ہے؟ تم اپنے خاندان پر کیس کر رہے ہو، مگر کس بنا پر؟ زنیرہ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ویسے تو اس خاندان پر بہت سارے کیس بنتے ہیں، لیکن فی الحال میں نے ان پر اپنی جائیداد ہڑپنے کا کیس لگایا ہے۔ جائیداد مل جائے، اس کے بعد میں باقی کیس بھی دیکھ لوں گا۔ جائیداد ہڑپنے کا کیس؟ زنیرہ کے دونوں کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا ان لوگوں نے تمہاری جائیداد پر قبضہ کیا ہے؟ تمہارے دادا جی نے ہم لوگوں کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ تم ان کے پوتے ہو، بلوچ خاندان کے وارث ہو، اس کی وجہ سے ہم اس خاندان اور حویلی کا حصہ ہیں، ورنہ میں تمہیں لے کر نہ جانے کہاں در در خوار ہو رہی ہوتی۔ زنیرہ کی آواز بھر آ گئی۔ التمش نے افسوس بھری نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں، آپ کو جیسا دوسروں نے بولا آپ نے اسی پر یقین کر لیا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ قصور آپ کا بھی نہیں، آپ بس دیکھتی جائیے میں کیا کرتا ہوں۔ بہت جلد آپ اس حویلی کی ملکہ ہوں گی۔ التمش نے مسکرا کر زنیرہ کے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے برابر بٹھایا۔ مجھے اس حویلی کی ملکہ نہیں بننا التمش، میرے پاس جینے کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ تم ہو۔ تم ان حویلی کے مکینوں کو نہیں جانتے، اپنے مفاد کے لیے یہ کسی کی بھی زندگی برباد کر سکتے ہیں، اور تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے بالکل ویسے نہیں کھو سکتی جیسے میں نے تمہارے باپ کو کھویا۔ زنیرہ نے التمش سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑوائے۔ پل بھر میں ہی اس کے چہرے پر دکھ، تکلیف اور خوف کے ملے جلے آثار نمودار ہو گئے۔ ماں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ نے زندگی میں جتنا سفر کرنا تھا کر لیا، اب آپ کی زندگی میں کانٹے بونے والوں کی باری ہے۔ ان سے میں ان کی ہر پیاری چیز چھین لوں گا۔